زمزم پیتے وقت زمزم پینے سے پہلے دعا مانگے، مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، صرف ایک مثال دی گئی ہے کہ مثلا یہ دعا آپ وہاں مانگ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم میرے دل کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ لگا دے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ابن عباس سے ایک دعا روایت کی جاتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، اور قبولیت والے عمل کا، اور پاکیزہ رزق کا۔ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم جو جس مقصد کے لیے پیتا ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے، یا اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیے۔ تو جب بھی آپ زمزم پیئیں تو اپنی صحت کی دعا مانگیں، یا اپنے ایمان کی قوت کی، یا اپنے اندر کے ہر طرح کے تزکیہ کی۔ دہرائیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خطیب بغدادی ایک مشہور ہسٹورین ہے، تو وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اس موقع پر زمزم پیتے ہوئے 3 دعائیں کی تھی، اور ان کی تینوں قبول ہوئی۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کو جامعہ بغداد میں پڑھانے کا موقع ملے، دوسرا یہ تھا کہ بغداد کی ایسی تاریخ لکھیں کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ لکھی ہو، اور تیسرے یہ کہ بشر الحافی کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں دعائیں ان کی قبول ہوئی تھی۔ تو پہلے سے ہی سوچ کے رکھیں کہ کون سی 3 ٹاپ کی دعائیں ہیں جو آپ کو وہاں مانگنی۔ ہر مقام کے لیے ایک ایک خاص دعا اوپر رکھ لیں اور پھر باقی اس کے ساتھ۔